حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم حاضرین جمعہ، لائق صد احترام بزرگان دین، میرے اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، ایمان کے 6 ارکان میں سے جو 5واں رکن ہے آخرت پر ایمان، انشاءاللہ آج اسی 5ویں رکن سے متعلق اپنا ایک چھوٹا سا مختصر سا خطبہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بقیہ چیزیں انشاءاللہ آخرت پر ایمان لانے سے متعلق آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دیا تو پیش کروں گا. تو آئیے صرف 2 پوائنٹ، ایک یہ کہ آخرت پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے، دوسرا یہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. کچھ مطلب انشاءاللہ میں آج کی خطبہ جمعہ کے اندر بیان کر رہا ہوں. آخرت پر ایمان لانے کی اہمیت یہ ہے کہ جو آدمی آخرت پر صحیح طور سے ایمان رکھتا ہے، اس کا اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کے طور طریقے، اس کے رہن سہن پر ایک گہرا اثر آخرت پر ایمان لانا ڈالتا ہے. یعنی آدمی کی کردار سازی، انسان کے اخلاق کے بنانے اور سنوارنے میں آخرت پر ایمان لانا بہت مؤثر کردار ادا کرتا ہے. آخرت پر ایمان لانا اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اسلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے اندر آخرت پر ایمان لانے کو ایمان کا بنیادی حصہ قرار دیا ہے. جو آدمی آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، یا آخرت کے کسی ایک مرحلے پر جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، اگر اس مرحلے پر ایمان نہیں لاتا ہے، باقی سب پر ایمان لاتا ہے، تو اس کا بھی آخرت پر ایمان صحیح نہیں ہے.
آخرت پر ایمان لانا اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ عربی کے جو اسلوب ہیں الفاظ کی ادائیگی اور معنی کو بیان کرنے کے لیے جو اسلوب اور اسٹائل ہے، اللہ رب العالمین نے آخرت کو بیان کرنے میں عربی کے بہت سارے اسلوبوں کو استعمال کیا ہے. الگ الگ پیرائے، الگ الگ انداز، الگ الگ اسٹائل میں اللہ رب العالمین نے آخرت پر ایمان لانے کو اجاگر کیا ہے. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے سادھے اگر کہہ دیا جائے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے لے کر قبر میں جانے تک، میدان محشر کے راستے سے جنت اور جہنم میں داخل ہونے، اور اس کے بعد کے تمام مراحل اور تمام واقعات جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں ان پر ایمان لانا، یہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے. لیکن یہ بہت ہی اجمالی ہو گیا ہے، بہت ہی مختصر ہو گیا ہے. اس کو اگر تھوڑا سا پھیلایا جائے، تھوڑی سی تفصیل کی جائے تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آخرت پہ ایمان لانے کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں، آخرت پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کن کن چیزوں پر ایمان لائیں تب کہیں گے تمہارا آخرت پر ایمان لانا صحیح ہے. جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موت یقینی ہے، موت یقینی ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے موت کے تعلق سے بہت سارے دل کو دہلا دینے والے واقعات بیان کیے ہیں، اور جو قرآن نہیں پڑھے ہیں وہ اپنے ارد گرد لوگوں کے مرتے ہوئے واقعات کو دیکھ کر کے، سن کر کے ان کا کلیجہ منہ کو آ جانا چاہیے. دل دہل جاتا، وقتی طور پہ آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. دیکھیں موت کے لیے یا آخرت پر ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں ساعہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ساعت قیامت کی گھڑی، کہیں یوم الآخرہ کا آخر کا لفظ استعمال کیا، کہیں الآخرہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے وہ موت کے لیے اجل کا لفظ استعمال کیا ہے. اجل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ فکس ٹائم، اتنا پرفیکٹ ٹائم کہ اس ٹائم کے آنے پر ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. تمام امتوں کے لیے موت کا ایک وقت متعین ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. تو اس موت کے گھڑی کے آنے سے ایک سیکنڈ پہلے بھی آدمی نہیں مر سکتا ہے، اور ٹائم آنے کے ایک سیکنڈ بعد بھی نہیں مر سکتا ہے. جو لمحہ اللہ رب العالمین نے انسان کی موت کے لیے متعین کیا ہے، اس لمحے اس سیکنڈ پہ انسان کو مرنا ہی مرنا ہے. اسی چیز کو اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اور موت ایک ایسی چیز ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی منکر نہیں رہا ہے. ہر آدمی مرنے کو جانتا ہے، مانتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے کہ اس دنیا میں آیا ہوں، ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں. ابا آئے تھے چلے گئے، دادا آئے چلے گئے، پردادا آئے چلے گئے، ہم سے پہلے جو لوگ آئے سب چلے گئے، تو میں بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے بھی موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہے. تو پہلی بات یہ کہ موت پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہے کہ موت کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کیا ہے. ہمارے اعتبار سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں دیکھو اچانک مر گیا، ہمارے لیے اچانک ہے، لیکن اللہ کے لیے اچانک نہیں ہے. اللہ نے وہ ٹائم فکس کیا ہے فلاں کا، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ یہ دن اور یہ سال اور یہ مہینہ اس کو مرنا ہے. وہ جب ٹائم آ جاتا ہے وہ آدمی اپنی موت کی طرف بھاگ رہا ہے، لیکن اس کو فیل نہیں ہو رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں جان پا رہا ہے میں موت کی طرف بھاگ رہا ہوں. دنیا کی رنگینیوں نے ان کو بھلا دیا ہے. لیکن جب اس لکیر پہ آ جاتا ہے، جس لکیر پہ زندگی کی جس لکیر پہ اللہ رب العالمین موت کو بیٹھا کے رکھا ہے، وہ لکیر پہ جیسے پہنچتا ہے موت کا فرشتہ اس آدمی کی روح کو اپنے انڈر میں لے لیتا ہے. تو ایک یہ موت، یہ اس کا وقت متعین ہے، اچانک نہیں آتی ہے. ہمارے لیے اچانک ہے لیکن اللہ رب العالمین کے لیے اچانک نہیں ہے. دوسری یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ بھاگا جا سکتا ہے اور جس سے نہ بچا جا سکتا ہے. کوئی گاما پہلوان بھی ہو تو بھی اس کو موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہے. کوئی چاہے یا نہ چاہے، چاہے گا تو بھی مرنا ہے، نہیں چاہے گا تو بھی مرنا ہے. مرنے سے کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے، مرنے سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت. اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی رہو، زمین پہ رہو، زمین کے نیچے رہو،
آسمان میں رہو، آسمان کی بلندیوں پہ رہو، کھلے آسمان کے نیچے رہو، مضبوط قلعوں کے اندر رہو، تم کہیں بھی رہو، اینما تکونو، تم کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، موت تم کو آ کے پکڑے گی ہی۔ جہاں ہوا نہیں جاتی ہے وہاں موت کا فرشتہ چلا جاتا ہے، جہاں سے پانی نہیں نکلتا ہے، جہاں سے ہوا باہر نہیں نکل سکتی ہے، موت انسان کی وہاں سے بھی نکل جاتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعہ بنا لو، کیا بنا لو؟ مضبوط قلعہ بنا لو، اتنا مضبوط اپنا محل بنا لو کہ اس محل کو کوئی توڑ نہ سکتا ہو، اس محل کو کوئی کاٹ نہ سکتا ہو، اس محل کے اندر کوئی سینگ نہ لگا سکتا ہو، اس محل کے اوپر کوئی حملہ کرے تو حملہ کارگر نہ ہو، تو بھی ایسی جگہ بنانے کے بعد وہاں تم یہ سوچو کہ میں بچ جاؤں گا، موت یہاں نہیں آئے گی، موت کا اٹیک ہمارے اوپر نہیں آئے گا، موت کا حملہ ہمارے اوپر کارگر نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی چلے جاؤ موت تم کو آنے ہی آنے والی ہے، اور ہر آدمی اس چیز کو بہت اچھے سے جانتا ہے میرے بھائیوں۔ اس میں نیک برا اچھا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا گنہگار بندہ، مومن موحد مشرک کافر، اس میں اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو نہ نیک آدمی کو چھوڑتی ہے اور نہ برے آدمی کو چھوڑتی ہے۔ اگر نیک آدمی کو موت نہیں ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے بچ جاتے، اور اگر برے آدمی کو موت نہیں ہوتی تو حامان اور قارون اور اسی طرح فرعون وغیرہ کے واقعات قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیے جاتے۔ تو موت تو ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں، اس پہ مزید گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ آخرت پر ایمان لانے میں جو دوسری چیز شامل ہے وہ یہ کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ، ہرگز نہیں۔ موت کا مطلب یعنی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت کا مطلب ایک فانی شام کا خاتمہ اور لازوال صبح کا نمودار ہونا اور ابتدا ہے۔ موت کا مطلب ختم نہیں ہونا ہے، موت کا مطلب ایک جگہ سے دوسری کے چلے جانا۔ عربی کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے انتقال۔ انتقال مطلب بچہ جب ایگزام دیتا ہے تو پیچھے والا آگے والے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے نقل کر رہا ہے۔ نقل انتقال دونوں سیم ورڈ ہے۔ نقل کا مطلب یا انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ آپ اپنا گھر جو منتقل کر رہے ہیں نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹنگ کر رہے ہیں، عربی کے اندر اگر اس کو کہا جائے تو کہا جائے گا فلاں آدمی یہاں سے وہاں انتقال کر گیا ہے، انتقل فلان من الى هنا، کہ ایک آدمی یہاں سے یہاں انتقال کر گیا۔ تو عربی کے اندر انتقال کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، خاتمہ مراد نہیں ہوتا ہے۔ تو موت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو گئی، بلکہ ایک شام تھا، ایک شام تھا جو ختم ہونے والی تھی، فانی شام تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد ایک ایسی صبح آنے والی ہے جو صبح کبھی ختم ہونے والی، جس صبح کا کبھی شام ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا یہاں پہ۔ اچھا، مرنے کے بعد جب آدمی مرتا ہے تو دوسری چیز جو آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہے وہ یہ کہ آدمی اب برزخ کے پہلے سٹیج میں چلا گیا ہے۔ برزخ ایک لمبی زندگی ہے، جیسے دنیا کی زندگی ہے نا، پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک، یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے، برزخ کی زندگی۔ برزخ معنی پردہ ہوتا ہے، پردہ مطلب اب یہاں کے لوگ وہاں کے بارے میں کچھ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، پردے میں چلے گئے ہیں۔ تو برزخ کے اندر پہلا مرحلہ جو آتا ہے وہ قبر کا مرحلہ آتا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے میں دوسری چیز یہ شامل ہے کہ آدمی جب مرتا ہے، چاہے اس کو دفن کیا جائے، چاہے اس کو آگ میں جلا دیا جائے، چاہے اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے، کچھ بھی اس کے ساتھ کیا جائے، وہ برزخ کی زندگی میں چلا گیا ہے۔ اب اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، 3 سوال اس سے کرتے ہیں۔ 3 سوال اگر دے لیتا ہے اس کا جواب تو چوتھا سوال اس سے ہوتا ہے۔ اچھا جواب دیا تو جنت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، خوش آمدید ہوتا ہے، اور اگر برا جواب نہیں دے پایا، لا ادری کہتا رہا، ہائے مجھے افسوس کہ میں نہیں جان پایا، میں نہیں سین سکا کہ تینوں سوال کا جواب کیا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وعید ہے اور جہنم کے بستر وغیرہ لگا دی جاتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اور آخرت یعنی قبر پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ جیسا آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک قبرستان سے گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے دیکھو اس کے اندر جو 2 قبریں ہیں نا، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی
عذاب قبر، قبر کا عذاب یہ برحق ہے، یقینی ہے، ایسا نہیں کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے میں جو دوسری چیز شامل ہے، یعنی قبر پر ایمان لانا، قبر پر ایمان لانے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ انسان اگر اچھا ہے تو اچھا اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، اور برا ہے تو اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں ان لوگوں نے کیا ہے کہ اگر ان گناہوں سے بچنا چاہتے تو نہیں بچ پاتے۔ ان گناہوں سے بچنا آسان تھا لیکن ان لوگوں نے کوشش نہیں کیا۔ اور ایک آدمی کا گناہ یہ تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جہاں پاتا کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتا، اس کے کپڑے پہ چھینٹے آ رہے ہیں، اس کے بدن پہ آ رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، یا پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی اور ڈھیلے استعمال نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور ایک آدمی چغل خور تھا۔ تو آخرت پر یہ چیز بھی ایمان لانے کے اندر شامل ہے۔ تیسری چیز جو آخرت پر ایمان لانے کے اندر شامل ہے وہ یہ میرے بھائیوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جب اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بیان کر دیا ہے کہ وہاں سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں دوڑتے بھاگتے حاضر ہو جائیں گے۔ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کچھ یوں کھینچا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، سورہ یاسین کی آیت ہے فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے کے سارے لوگ نیک اور بد سب اپنی قبروں سے اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دوڑتے بھاگتے جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے یا جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ کہیں گے ارے ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ مرنا ہے، مر کے مٹی ہو جانا ہے، گل جانا ہے، سڑ جانا ہے، خاتمہ ہو جانا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ یا ویلنا، ہائے ہماری ناکامی، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے جگا دیا ہم کو؟ ان کو ابھی یہ لگ رہا ہم سوئے ہوئے ہیں، ان کو ابھی کیا لگ رہا ہے؟ یہ سوئے ہوئے ہیں۔ یا ویلنا من بعثنا، کس نے ہم کو جگا دیا ہے؟ من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ لوگ کہیں گے کہ تم سو نہیں رہے تھے بلکہ کیا ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ سو نہیں رہے تھے، تم لوگ مرنے کے بعد کی زندگی میں داخل ہو چکے تھے، یہ وہ چیز ہے جو ابھی تم اٹھ رہے ہو، یہ نیند سے بیدار نہیں ہو، رب کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اسی کا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ ھذا ما وعد الرحمن، اسی کا رب نے وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ وصدق المرسلون، اور نبیوں نے رسولوں نے یہی کہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، خاتمہ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ختم ہونا نہیں ہے۔ یہ نبیوں نے جو کہا تھا، رسولوں نے جو کہا تھا، یہ سچا ہوا۔ رحمان نے جو وعدہ کیا تھا یہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا۔ اب ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ مومنون کی آیت ہے پہلے پیج پہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا۔ پہلے کچھ نہیں تھا، پھر پانی کا نطفہ ہوا، پھر کیسا علقہ، پھر مضغہ، پھر ایک خوبصورت انسان، پھر جنم لے کر دنیا کے اندر آتا ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا ایسے ہی اس کے بعد تم لوگ مرنے والے ہو۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تاکید در تاکید ہے کہ تم لوگ ضرور بے ضرور اس کے بعد ایسے ہی مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور اس کے بعد قیامت کے دن تم لوگ اٹھائے جاؤ گے۔ قرآن کریم کے اندر اور حدیثوں کے اندر جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ اس کی کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ اٹھ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تم لوگ چلے آؤ گے، اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو لایا جائے گا، تم کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی انسان کا اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے دن تم لوگ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ پہلا مرحلہ سارے لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، پہلا مرحلہ انسان کی تخلیق کا۔ انسان کی زندگی میں نا 3 مرحلے ایسے ہوتے ہیں جس میں سارے کے سارے انسان بے بس ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لاچار، بے بس، مجبور، عاجز۔ ان کا آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں
ہاتھ پیر چلانے کی طاقت ہوتی ہے پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. ہر انسان کی زندگی کے 3 مرحلے بہت ہی عاجزانہ ہوتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتا, لاچارگی ہوتی اس کے اندر. 2 مرحلہ ہر انسان مانتا ہے, تیسرا مرحلہ ماننے کے لیے لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. 3 مرحلے اسی کو اللہ نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا عین یقینی ہے اور بالکل سچا ہے. کیسے؟ انسان کی زندگی کا 3 مرحلہ. پہلا مرحلہ انسان کی تخلیق کا ہے, انسان کی پیدائش کا ہے. یہ مرحلہ انسان کے لیے بالکل بے بس ہوتا ہے. جتنے بھی انسان ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مانتے ہیں, جو نہیں مانتے, وہ سارے لوگ اس چیز میں مجبور ہیں. مجبوری اس معاملے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جب چاہا پیدا کیا, جیسا چاہا ویسا بنایا. لڑکا چاہا لڑکا بنایا, لڑکی چاہا لڑکی بنایا, خوبصورت چاہا خوبصورت بنایا. جیسا اللہ رب العالمین نے جس انسان کو چاہا ویسا بنا دیا. کوئی بھی انسان اپنی تخلیق میں اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے. کردار ہے, ہر انسان بے بس ہے. ورنہ اگر بے بس نہیں ہوتا تو کوئی آدمی ناٹکت کا پیدا ہونا پسند نہیں کرتا. کوئی آدمی بغیر بالوں والا ایسا نہیں ہوتا کہ میرے سر پہ بال نہ رہے. کوئی آدمی اندھا نہیں پیدا ہونا چاہتا, کوئی آدمی ہینڈی کیپ پیدا نہیں ہونا چاہتا. یہ بتا رہا ہے کہ یہ مرحلہ پیدائش کا مرحلہ انسان بالکل مجبور محض ہے, اس کی کچھ بھی نہیں چلتی ہے. اور دوسرا مرحلہ انسان کی زندگی کا کون ہے جس میں بالکل بے بس ہے؟ وہ انسان کی موت کا ہے. انسان کی موت کا مرحلہ بھی انسان کے لیے مجبوری والا ہے. کوئی مرنا چاہتا ہے؟ کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے. ہر آدمی 100 سال کا ہو گیا تو وہ بھی صحت کی دعائیں کرتا ہی ہے. لیکن یہ مرحلہ انسان کی مجبوری کا ہے. جو آدمی جس آدمی کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ نہ جانے کتنے لوگوں کی جان بچاتا ہے, انجیکشن دے کر کے, دوا دے کر کے, علاج کر کے, مدد کر کے, مصیبت کی گھڑی میں ہزاروں لوگوں کا جان بچانے والا, وہ بھی جب اس کی باری آتی ہے تو اپنا جان بھی نہیں بچا پاتا ہے. ہے انسان کی مجبوری کی نہیں ہے؟ پیدائش کا مرحلہ مجبوری کا, موت کا مرحلہ مجبوری کا. اس میں کسی انسان کا کوئی نہیں چلا, نہ اچھے کا چلا نہ برے کا چلا, سب اس میں برابر ہے. 2 مرحلہ ہر آدمی مانتا ہے, 2 مرحلہ مجبوری کا ہر آدمی مانتا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ماننے میں اس کو کیا پرابلم ہے؟ کما بدانا اول خلقن, کما جیسا کی, بدانا ہم نے تم کو پیدا کیا, اول خلقن پہلی بار پیدا کیا تھا, پہلی بار جیسا ہم نے تم کو پیدا کیا تھا, نعیدہ دوبارہ ہم ویسے زندہ کر دیں گے. پہلی بار اللہ نے کیسے پیدا کیا تھا؟ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو تم سے پوچھا نہیں تھا. پہلی بار اللہ نے پیدا کیا تھا تم سے رائے مشورہ نہیں لیا تھا. پہلی بار اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاندان میں کسی سے نہیں پوچھا تھا, کسی سے کوئی رائے مشورہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا تھا. تو جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے تم کو بغیر تمہارے رائے مشورہ مرضی اور چاہت کے پیدا کر دیا تو نعیدہ ہم ویسے تم کو دوبارہ زندہ کر دیں گے. جب ہم تم کو زندہ دوبارہ کرنے پر آئیں گے تو ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں, کسی سے رائے مشورہ نہیں لیں گے, تم سے بھی نہیں پوچھیں گے جیسے پیدا ہونے پہ نہیں پوچھے تھے. نعیدہ وعدن علینا, یہ وعدہ ہے جس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری. وعدن علینا, اس وعدے کو پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. وَإِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ, اور ہم اپنے وعدے کو پورا کر کے رہیں گے. تو آپ یہ کہنا کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے, دوبارہ زندگی نہیں ہے, اس لیے زندگی نہیں ہے کیونکہ کسی نے زندگی کو دیکھا نہیں, مرنے کے بعد کی زندگی کو. اللہ کے بندو, آپ اپنی زندگی میں 2 مرحلے ایسے مانتے ہیں, ہر آدمی مانتا ہے کہ میں یہاں مجبور تھا, میری کچھ نہیں چلتی تھی. تیسرا مرحلہ ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا نا, دوبارہ ہم تم کو پیدا کر کے بتائیں گے, اور یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے, ہم اس کو پورا کر کے رہیں گے, اور ہم اس چیز میں کسی کے محتاج نہیں ہیں. میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاتا اتنا یقینی ہے, اتنا پرفیکٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر, محمد رسول اللہ صلی اللہ اپنی حدیثوں کے اندر اس کی باقاعدہ پوری کیفیت بیان کر دیا ہے. اگر پڑھنے لگ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت آج ہی قائم ہو گئی ہے, میدان محشر آج ہی ہو گیا ہے, آخرت کے سارے مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسا لگ رہا واقعی دکھائی دیتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے پس منظر میں, جس میں اللہ نے کہا ہم نے تم کو جیسے پیدا کیا ویسے دوبارہ زندہ کریں گے. تحشرون حفاتن عراتن غرلن, تم لوگ اٹھائے جاؤ گے, تم لوگ اٹھائے جاؤ گے, حفاتن ننگے پیر, پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے, چپل نہیں ہوں گے, موزے نہیں ہوں گے. کیسے؟ جیسا تم پہلی بار آئے تھے دنیا کے اندر, آئے تھے چپل پہن کے نہیں آئے تھے,
جوتا پہن کر کے نہیں آئے تھے، موزہ پہن کے نہیں آئے تھے. جیسے تم پہلی بار آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تم کو تحشرون حفاتن، تم کو ننگے پیر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. عوراتن، اور بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی چندی نہیں ہوگی، کوئی لتا نہیں ہوگا، پورا بدن ننگا ہوگا جیسے بچہ دھرتی پہ آتا ماں کے پیٹ سے. اور تیسرا غرلن، اور غیر مختون ہوگے، ختنہ نہیں ہوگا، مسلمانی جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا. ایسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی کیفیت بیان کرنا اس کی یقینی ہونے پر دلیل ہے اللہ رب العالمین نے. اور ایک چیز اور یاد رکھے، قرآن کریم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے. لیکن عقل بھی اس بات کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہونی چاہیے. اس لیے کیوں یہ عقل کا تقاضا ہے؟ عقل کا تقاضا اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا وسیع و عریض زمین بنایا ہے، آسمان بنایا، اور اس کے اندر اربہ کھربہ انسانوں کو پیدا کیا. ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتیں دیا، ہر انسان کو الگ الگ قوتیں دیا. ہر آدمی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جی رہا ہے، ہر آدمی اپنی قوت کے اعتبار سے جی رہا ہے. یہاں پہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ ظلم کرنے کے باوجود ظلم پر ظلم کرتا ہے، پھر بھی عیش کی زندگی جیتا ہے. اس کی کوئی پکڑ نہیں، اس کی کوئی دھکڑ نہیں. یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آدمی مظلوم ہوتا ہے، جو ظلم سہتا ہے، ظلم سہتے 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 اس دنیا سے کرہاتے ہوئے چلا جاتا ہے. یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک آدمی ظلم پر رہے اور خوشحال ہے، اور ایک آدمی کمزور بیچارہ، لاچار آدمی، تھوڑا غریب آدمی، یعنی کمزور آدمی، وہ دوسروں کے ظلم کو سہتا رہے، اس کا کوئی بدلہ نہ ہو. تو ہماری عقل یہ بھی کہتی ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے جس دن تمام ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملنی چاہیے، اور جتنے بھی مظلومین ہیں ان مظلومین کو ان کا حق ملنا چاہیے. یہ عقل کہتی ہے، اور اسی چیز کو شریعت مانتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہو، یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو بیکار کا پیدا کر دیا ہے. علماء کرام نے، مفسرین نے کہا عبثاً کا دو مطلب ہوتا ہے. ایک یہ کہ کیا مجھے کھیلنا، میں کھیلنے کا شوقین تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا مجھے کھیلنے کا شوق تھا، میں کھیلنا چاہتا تھا، اس لیے کھلونے کے طور پر میں نے تم کو پیدا کر دیا. اور جیسے بچہ ہوتا ہے کھلونے سے کھیلتا ہے، مٹی کا گھرودہ بناتا ہے، جب دو بچوں میں لڑائی ہوتی ہے یا شام سورج ڈوبنے لگتا ہے، گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے، پیروں سے مار کر کے اس کو مٹا دیتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. تو ایک یہ ہے، اللہ نے بیان فرمایا کیا تم لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو اپنا کھیل کے لیے پیدا کیا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے، جاؤ دنیا کے اندر کھیلو، اور کھیلو، اس کے بعد جب ہار جانا تو چلے آنا، اس کے بعد کوئی تمہارا حساب و کتاب ہونے والا نہیں، کوئی بات پرس ہونے والی نہیں ہے. بلکہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم یہ بھی خیال کر کے بیٹھے ہو کہ تم لوگ میری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، تم لوگ میری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی بادشاہ اللہ رب العالمین ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یعنی اتنا بڑا بادشاہ، اتنا عظیم عرش کا مالک، کیا یہ لایانی بات، فالتو بات، بے مقصد بات، اور وہ بھی جس کا لقب حکیم ہو، ہر کام حکمت سے بھرا ہو، کیا اتنی بڑی عظیم الشان مخلوق کو، انسانوں کو، جنات کو یوں ہی ایسے پیدا کر دے گا؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے کام بتائے گا. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سیدھا کیا ہے، الٹا کیا ہے، وہ پہچان کرائے گا. اور پہچان کرنے کے بعد جو آدمی حق قبول کرے گا، سچ قبول کرے گا، نیکی کے راستے پہ چلے گا، اس آدمی کے لیے اللہ کے ہاں انعام ہے جنت کی شکل میں. اور جو آدمی نبیوں کو جھٹلائے گا، کتابوں کی تکذیب کرے گا، وہ ان کی نافرمانی کرے گا، ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. جو آزادانہ زندگی دنیا کے اندر جیتے ہیں، ظلم پر ظلم کرتے جاتے ہیں، ان کے لیے یعنی بدلہ ہونا چاہیے، ان کے لیے سزا ہونا چاہیے. اور اسی سزا اور بدلے کو پورا کرنے کے لیے ہم نے آخرت کا دن بنا کے رکھا ہے. تو میرے بھائیو، آخرت پر ایمان لانے میں 3 چیزیں شامل جو آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ ہے. نمبر 1، موت یقینی ہے.
نمبر 2 قبر میں جانا ہے، اور یہ قبر در حقیقت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آدمی مرنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی بھی انجام کیا جائے وہ قبر کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو اکثر لوگ نہیں مانتے، جبکہ وہ اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی اس مرضی سے مرے نہیں۔ ایسے ان کو یہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جیسے ہم پیدائش میں مجبور تھے، مرنے پر مجبور تھے، ایسے ہم دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی مجبور ہوں گے، ہماری کچھ بھی چلنے والی نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو آخرت پر ایمان لانے کی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت پر ایمان لانے کا جو معنی اور مطلب اور مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر کے ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی